حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے نفس کو فراموش کر دیتے ہو. اس عالم رنگبو میں بہت کم ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے وقت اپنے نفس کو فراموش نہیں کرتی ہیں. آج ایسی ہی ایک شخصیت کا مجھے تذکرہ کرنا ہے جس نے دوسروں کو ہدایت کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اور وہ اپنے عہد کی ایک عظیم ترین شخصیت تھی، بلکہ اگر اسے نابغہ روزگار شخصیت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. یعنی اپنے عہد کی انتہائی جینیس شخصیت، اپنے عہد کی انتہائی معتبر شخصیت. میری مراد ہے اس وقت جس شخصیت سے اس کا اسم گرامی ہے حبیب ملا مولدینا جعفر. یہ ایک بہت ہی اہم ترین عالم دین، ممتاز ترین فقیہ اور معتبر ترین شاعر اہل بیت ملا مولدینا جعفر تابسرہ کے فرزند تھے. ملا مولدینا جعفر افریقہ میں ایک اہم ترین عالم تھے، ایسے عالم بعمل کہ جنہی نے افریقہ کے ایک بڑے خطے میں علم کی شمع روشن کر کے نہ جانے کتنے تشنگان علوم کو سیراب کیا ہے. وہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور انہی نے سواحلی زبان میں اور گجراتی میں مختلف زبانوں میں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. انہی کے فرزند تھے جن کا میں آج تذکرہ کر رہا ہوں، حبیب ملا مولدینا جعفر، جو کہ انتہائی نفیس ترین اور نستعلیق شخصیت کے مالک تھے. حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آج ہم ان کی 27ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے نرم گفتار انسان تھے کہ جب وہ کلام کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے دہن سے پھول جھڑ رہے ہوں. کیا خوبصورت اسلوب بیان تھا، انتہائی شستہ و شگفتہ. مجھے اس مرحلے پر احمد فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب وہ کلام کرتے تھے تو لوگوں کا دل کیا چاہتا تھا. یہ میں نے خود ان کی زوجہ محترمہ شیریں بانو صاحبہ سے سنا ہے. ظاہر ہے کہ میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، مگر ان کی زوجہ محترمہ سے میری ملاقات ہوئی، ان کی بیٹیوں سے میری ملاقات ہوئی، ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. تو جو مجھے ان کی اہلیہ نے بتایا کہ کس طرح سے وہ کلام کرتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں احمد فراز کا یہ شعر
اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ انہیں محسوس ہو کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو حبیب صاحب کی شخصیت ایسی نستعلیق شخصیت تھی کہ جو ان سے ایک بار ملتا وہ بار بار ملنا چاہتا، جو انہیں ایک بار دیکھ لیتا بار بار انہیں دیکھنا چاہتا، جو ان سے ایک بار گفتگو کر لیتا وہ بار بار انہیں سننا چاہتا۔ ایسی شخصیتیں کہاں ہوتی ہیں؟ انہی نے اپنی زندگی میں بہت جد و جہد کی اپنے خاندان کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔ ان کی پیدائش تو افریقہ میں ہوئی تھی، مگر اس کے بعد وہ کراچی میں بھی رہے، دبئی میں بھی رہے اور کینیڈا میں بھی رہے۔ مختلف ممالک میں انہوں نے اپنی زندگی کا بیش قیمتی حصہ گزارا، مگر وہ جہاں بھی رہے وہ محبت کی شمع روشن کرتے رہے، وہ جہاں بھی رہے وہ علم کی شمع روشن کرتے رہے۔ اور پھر مجھے اس مرحلے پر بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو ان کی شخصیت سے بہت مطابقت رکھتا ہے کہ جہاں بھی جائے گا وہ روشنی لٹائے گا۔ حبیب صاحب مختلف ملکوں میں رہے، مختلف شہروں میں گئے، تو جہاں بھی جائے گا وہ روشنی لٹائے گا، چراغ کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ایسی ہی شخصیت تھی حبیب صاحب کی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے ایک چراغ کی مانند، جہاں اندھیرا ہوتا تھا وہاں اجالا پھیلا دیا کرتے تھے۔ اور ان کا جو انداز تھا اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والا انداز، وہ مجھے ان کی بیٹی جو عالمی شہرت یافتہ ذاکرہ ہیں محترمہ شہروز جعفر ڈھالا صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ سماج اور سوسائٹی میں ان کے بچے اس طرح کی زندگی گزار سکیں کہ جس سے انہیں سماج میں کسی بھی مقام پر شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ ان کے بچے ان کے لیے افتخار کا سبب بن جائیں۔ اسی طرح کی شخصیت حبیب صاحب کی شخصیت تھی۔ ان کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا، انہی نے اس انداز میں تربیت کی کہ یقیناً آج وہ اس سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک مثالی شخصیات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی خواہ فاطمہ باجی ہوں یا مہجبین باجی ہوں یا شبنیز باجی ہوں یا شہروز باجی ہوں یا ان کا بیٹا محمد، ان 5 بچوں کو انہوں نے زیور علم سے آراستہ کیا، انہیں تہذیب اور تمدن سے آراستہ کیا اور ان کی ایسی تربیت کی کہ یہ آج ہر طرف ان کے لیے وجہ افتخار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ اہم ترین شخصیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ تو جو ان کی محبتیں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہر باپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ، جو قوم کے دیگر افراد کے ساتھ ان کا حسن سلوک ہے، اسے بھی ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ اور خاص کر جب وہ بچوں سے چھوٹوں سے ملتے تھے تو اس مرحلے پر بھی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، جو شجر ثمر آور ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ جھکاو آ جاتا ہے۔ وہ اپنوں سے چھوٹوں سے جب ملتے ہیں تو انتہائی شفقت کے ساتھ ملتے ہیں، انتہائی محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسی طرح کی اہم ترین شخصیت تھے جناب حبیب مرحوم، جنہیں آج ہم 27ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی ایک خاص بات کا اور تذکرہ کرنا چاہوں گا اور بس اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ انہوں نے اپنے وصیت نامے میں یہ تحریر کیا اپنی اولادوں کو وصیت کرتے ہوئے کہ میری ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میرا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوا ہے،
لہٰذا میرے انتقال کے بعد آپ کو قضائے عمری کی نہ نمازیں پڑھوانا پڑیں گی نہ روزے رکھوانا پڑیں گے۔ اب آپ سوچئے، کیا آج کے زمانے میں ایسے افراد ملنا آسان ہے؟ بہت مشکل سے ایسے افراد نصیب ہوتے ہیں، میسر آتے ہیں کہ جن کی نماز قضا اور وہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ بن جائیں، ایک مثالی شخصیت بن جائیں۔ میں اس مرحلے پر ان کی اولادوں کے لیے بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ اولادیں کتنی سعادت مند ہیں، کتنی خوشبخت ہیں کہ آج ان کی 27ویں برسی کے موقع پر بھی انہی نے اپنے باپ کو جس محبت، جس عقیدت اور جس عزت کے ساتھ یاد کیا ہے، یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یقیناً ان کے باپ نے انہیں بے پناہ محبتیں دی ہیں، یقیناً ان کے باپ نے ان کی تربیت میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں ادھر انسان رخصت ہوا اور ادھر ان کے ورثہ بھلا دیتے ہیں۔ بہت سے بہت 2-4 سال 5 سال تک یاد رکھا جاتا ہے، مجلسیں کی جاتی ہیں برسی کی، اور جہاں 5 سال مکمل ہوئے عموماً لوگ فراموش کر دیتے ہیں۔ تو بہت کم اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو برسوں گزرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو یاد رکھتی ہیں۔ تو یقیناً ان کے والد نے ایسا سلوک کیا ہے کہ آج ان کی اولاد انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور میں اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ شیریں بانو صاحبہ کی خدمت میں بھی کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں کہ ان دونوں کی محبت مثالی محبت تھی۔ ایسا مثالی جوڑا بھی آپ کو مشکل سے دیکھنے کو ملے گا، اور مجھے ان کے یہاں قیام کرنے کا ٹورنٹو میں موقع ملا ہے۔ جس طرح سے انہی نے مجھے محبت دی ہے، یقیناً میں تو ان کو ایک ماں کا درجہ دیتا ہوں۔ میرے لیے ان کی حیثیت ایک ماں کی حیثیت ہے کہ جو محبتیں اور انہی نے جس طرح سے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ بس عزیزوں، میں اس مرحلے پر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ چند کلمات مصائب کے سلسلے میں بھی مجھ سے فرمائش کی گئی ہے۔ ان کی جو بیٹیاں ہیں انہی نے کہا ہے کہ میں جناب صغریٰ کے مصائب اس موقع پہ پڑھوں، تو بس چند کلمات جناب صغریٰ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ ان کی بیٹیوں کے حوالے سے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کو اپنے والد کے جنازے میں شرکت کا موقع نہیں ملا۔ آپ کے والد کا انتقال دبئی میں ہوا اور آپ لوگ دبئی میں موجود نہیں تھی اس وقت۔ باپ کو دفن کر دیا گیا ان کی وصیت کے مطابق، لیکن آپ کو صبر نہ آتا، آپ کو قرار نہ آتا اگر کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے نہ ہوتا، اگر امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں ہمارے سامنے نہ ہوتیں، تو تصور کیجئے کہ جناب فاطمہ صغریٰ باپ کی یاد میں کس طرح سے تڑپتی رہیں۔ باپ کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، اور فاطمہ صغریٰ نہ جنازے میں شریک ہو سکیں اور نہ باپ کی شہادت کے موقع پر دعائیں بہا سکیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، چند کلمات جناب صغریٰ کے حوالے سے کہوں گا۔ کتنی مظلوم بیٹی ہیں جناب صغریٰ کہ جس وقت جناب صغریٰ سلام اللہ علیہ مدینہ منورہ میں اپنے بابا سے جدا ہو رہی تھیں، اپنے خانوادے سے جدا ہو رہی تھیں، سب کربلا کے لیے سفر پر نکل رہے تھے، اور فاطمہ صغریٰ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا گیا۔ تو اس مظلوم بیٹی نے بابا کا دامن تھام کے یہی کہا تھا، بابا مجھے بھی کربلا لے کے چلیے، بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امام نے فرمایا، اے صغریٰ تم بیمار ہو، اے میری لال میں آپ کو اس بیماری کے عالم میں اتنے طویل سفر پر لے کر نہیں جا سکتا۔ تو ایک عجیب و غریب فکرہ جناب صغریٰ نے کہا، بابا مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیے، میں جس مقام پر بھی یہ کہوں کہ میں بیمار ہوں مجھے وہیں سواری سے اتار دیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس جملے میں کتنا کرب ہے فاطمہ صغریٰ کے آپ اندازہ لگائیں۔ بس وہ وقت قریب آیا کہ جب قافلہ جانے لگا اور صغریٰ ایک ایک سے جا کر خوش آمد کر رہی ہیں، منت
منت کر رہی ہیں کہ مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو، بابا سے سفارش کر دیجئے، مگر کوئی اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا حکم امام کے سامنے کہ فاطمہ صغریٰ کی سفارش کی جائے۔ سب فاطمہ صغریٰ کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ روایت کے فقر ہے کہ جب قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ جناب صغریٰ نے خواہش ظاہر کی کہ بابا مجھے میرے بھیا علی اصغر کو آخری بار آغوش میں دے دیجئے، میں اپنے 6 مہینے کے بھیا علی اصغر کو پیار کرنا چاہتی ہوں۔ علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا۔ جیسی علی اصغر کو آغوش میں لیا تو اے عزاداروں، آپ کو معلوم ہے بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، چھوٹے بچے اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ جیسے فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں علی اصغر آئے، اللہ جانے کس طرح سے فاطمہ صغریٰ کی آغوش میں آنے کے بعد علی اصغر نے مٹھیاں بند کی کہ فاطمہ صغریٰ کے کرتے کی آستینیں علی اصغر کی مٹھیوں میں بند ہو گئیں، جیسے یقین دلا رہے ہوں کہ اے فاطمہ صغریٰ، اے میری بہن، سب چھوڑ کے چلے جائیں مگر میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اے بہن میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب ایک ایک بی بی آتی ہے اور علی اصغر کو لینا چاہتی ہے، قافلے کو جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے، مگر اصغر ہیں کہ بہن کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اصغر ہیں کہ بہن کی آگوش سے نہیں آتے۔ بار بار کبھی کوئی بی بی آگے آئی، کبھی جناب زینب آئیں، اصغر نے آگوش صغریٰ کو نہ چھوڑا، جناب کلثوم آئیں، اصغر نے آگوش صغریٰ کو نہ چھوڑا، ام رباب آ گئیں مگر اصغر نے آگوش صغریٰ کو نہیں چھوڑا۔ عزاداروں روایت کے فقرے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین خود آئے، اللہ جانے گوش مبارک میں کیا کہا، اصغر ہمک کے باپ کی آگوش میں آ گئے، شاید کہا ہوگا اے اصغر اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو اتمام حجت کون کرے گا۔ روایت کے فقرے ہیں جیسے اصغر امام کی آگوش میں گئے، صغریٰ تڑپ کے کہتی ہیں بھیا آپ نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا بآخری جملے تقریر تمام ہو گئی۔ روایت کے فکر ہے کہ کربلا کے میدان میں جس وقت امام 71 شہداء کی قربانی پیش کر چکے اور علی اصغر بھی قربان ہو چکے، قبر علی اصغر بنائی، قبر علی اصغر پہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے اور وہ آ کر امام حسین کے نزدیک ٹھہر گیا، گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور آنے کے بعد امام حسین سے کہتا ہے کہ مجھے فرزند زہرا سے ملنا ہے، مجھے امام حسین سے ملنا ہے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو، مجھے بتا سکتے ہو کہ حسین ابن علی کہاں ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا تصور کیجئے کہ کوئی خود آپ سے آپ کے بارے میں پوچھے تو کیا گزرے گی آپ پر، وہ بھی اس مظلومیت کے عالم میں کہ آپ کے احباب کے لاشیں سرزمین کربلا پہ بکھرے پڑے ہوں، آپ کی اولاد کو آپ کے سامنے قتل کر دیا گیا ہو۔ امیر انیس صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے پر جب آنے والے نے سوال کیا کہ مجھے حسین ابن علی سے ملنا ہے، کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ حسین ابن علی کہاں ہیں، تو امام حسین نے فرمایا کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، اے آنے والے میں ہی حسین ہوں، بتا کیا چاہتا ہے اور کیوں مجھے تلاش کر رہا ہے۔ کہا کہ میں مدینے سے آیا ہوں، میں قاصد صغریٰ ہوں، مجھے آپ کی بیٹی صغریٰ نے بھیجا ہے، صغریٰ نے علی اصغر کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے، ایک کرتا دیا ہے اور ایک خط ہے جو آپ کے نام تحریر کیا ہے، وہ خط اور وہ تحفہ امام حسین کو دیا قاصد نے، اور اس کے بعد خیام حسینی کی طرف دیکھنے لگا۔ امام نے دیکھا کہ آنے والا خیام حسینی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے قاصد صغریٰ تم بار بار خیموں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے معاف فرمائیے گا، میں کسی اور نیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے صغریٰ نے کہا تھا کہ اے قاصد جب تم کربلا پہنچنا تو خیموں کے آس پاس دیکھنا ایک 6 مہینے کا بچہ ہوگا، میرا بھائی کم سن علی اصغر، اسے گود میں اٹھا کر پیار کر دینا۔ امام نے فرمایا اے قاصد صغریٰ یہ قبر علی اصغر ہے، جس بچے کو تم تلاش کر رہے ہو یہ اسی بچے کی قبر ہے۔ قبر علی اصغر پر صغریٰ کا بھیجا ہوا کرتا رکھا اور آواز دی اے میرے لال
تمہاری بہن نے یہ تحفہ بھیجا ہے، بہن کے تحفے کو قبول کیجئے۔ اور ادھر مدینے کی طرف رک کر کے کہا سغرا اب علی اصغر سے کبھی ملاقات نہ ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تأب بیننا بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حبیب ملا مولدینا جعفر تابسرا کی روح کو ایصال فرما دیں۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین۔